بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين علينا وعليهم أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حياتي ومماتي خير لكم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا کرم، اللہ کا بہت بڑا احسان، اللہ نے ربیع الاول مہینے میں ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. بہت ہی پیارا مہینہ، بہت ہی پیارا مہینہ، اتنا پیارا مہینہ کہ یہ ربیع الاول مہینہ، اسی مہینے میں ہمارے نبی کا آنا بھی ہے، ساتھ میں کہو ہمارے نبی کا آنا بھی ہے اور ہمارے نبی کا جانا بھی ہے. آپ کا آنا بھی بہت مبارک، آپ کا آنا بھی بہت مبارک اور آپ کا جانا بھی بہت مبارک. آپ آئے، آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. جب آئے تو زمین کے اوپر رحمتیں، برکتیں، مغفرتیں اور بہت کچھ خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم کو نظر آئی. جب نبی آئے تو زمین کے اوپر رحمتیں تھی، برکتیں تھی، بلکہ یوں کہو قرآن پاک ملا. اور جب ہمارے نبی گئے تو زمین کے نیچے اللہ نے رحمت، برکت اور روزی اتنی عطا فرمائی کہ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کا آنا بھی مبارک ہے اور ان کا جانا بھی مبارک ہے. اللہ پیارے نبی کی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے. اس وقت جو ضروری بات آپ کے سامنے کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ سبھی لوگ پریشان ہیں کہ حالات کب بدلیں گے اور کیسے بدلیں گے. اس لیے کہ جہاں تک دکان کا معاملہ ہے، جہاں تک کاروبار کا معاملہ ہے، جہاں تک کورونا کا معاملہ ہے اور جس کو ہم کووڈ-19 کہتے ہیں اس کا معاملہ، پھر کبھی چکن گنیا کا معاملہ، کبھی ڈینگو کا معاملہ، اور کبھی آسمان سے اتنا پانی اتنا پانی اتنا پانی. آپ کو معلوم ہے تلنگانہ حیدرآباد میں اتنا پانی کہ کل مجھے بتایا ایک ہمارے حافظ رضوان صاحب نے کہ جان مال اتنا گیا کہ کسی کو یاد نہیں. تو میرے پیاروں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ تو اگر پورا مجمع تیار ہو تو ہم 3 کام کریں گے انشاءاللہ. ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، لیکن اس کم وقت میں ہم ارادہ کریں کہ پوری دنیا اور خصوصاً ہمارے ہندوستان کے حالات کو نارمل کرنے کے لیے، بھلے دنیا کہے کہ اس کا ویکسین نہیں آیا، کورونا کا ویکسین نہیں آیا اور ابھی اسکول نہیں کھلے گی، ابھی کالج کا یہ معاملہ ہے، وہ سب اپنی جگہ پر ہے اور جو حکومت ہم کو کہتی ہے وہ بھی ہم کو کرنا چاہیے. سوشل ڈسٹینس کا لحاظ رکھنا چاہیے اور اسی طریقے سے ماسک کا لحاظ رکھنا چاہیے، سینیٹائزر کا لحاظ رکھنا چاہیے. وہ سب اپنی جگہ پر برابر ہے، لیکن اس وقت ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اس پر ہم کو عمل کرنا، جس میں سب سے پہلا کام سب کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ. پہلا کام یقین بنا لینا، کرنے دھرنے والی ذات اللہ ہی کے ساتھ میں بولو نا، کرنے دھرنے والی ذات اللہ ہی کی ذات. آج تک میرے پیاروں، آج تک جو ہوا کرنے والا کون؟ اللہ. آج جو ہو رہا ہے کرنے والا کون؟ اللہ. اور آئندہ معلوم نہیں کیا ہوگا، اس وقت حالات کچھ معلوم نہیں آئندہ کیا ہوں گے، مگر کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. دیکھو لاک ڈاؤن کا پیریڈ آیا، کورونا کا پیریڈ آیا اور اس کے بعد میں یہ معلوم ہے کتنے مہینوں سے دکانیں بند رہی اور کتنے مہینوں سے یہ آسمان کا تیور بدلا ہوا، زمین کا تیور بدلا ہوا. لیکن اللہ کی قسم، وہ اللہ اتنا مہربان ہے، ہم کو ایک وقت بھی روٹی سے محروم نہیں کیا، ایک وقت بھی پانی سے محروم نہیں کیا، کبھی ہم کو کپڑے سے محروم نہیں کیا. تو وہی اللہ سب کچھ کرنے دھرنے والا ہے. بلکہ میرے پیاروں، ہم جو ہنستے ہیں نا،
بھائی ہم کو جو ہنسی آتی ہے نا، آدمی ہنستا ہے، کبھی سوچتا ہی نہیں بھائی ٹھیک ہے کسی نے ہنسایا ہنس لیا، کسی کو دیکھا تو ہنس لیا، حالانکہ اللہ فرماتے تیرے ہنسنے میں غور کر، ہنسنا بھی تیری طاقت میں نہیں، ہنسانے والا اللہ ہے، تجھے رلانے والا اللہ ہے۔ اور کچھ لوگ امیر بن گئے بڑے بڑے، آپ نے دیکھا بنگلوں میں رہتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا امیر بنانے والا بھی میں ہی ہوں اور غریب بنانے والا بھی میں ہی ہوں۔ تو پورا مجمع ساتھ میں بولے گا، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ نے فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى۔ پورا مجمع بولے گا ہمیں ہنسانے والا کون؟ اللہ ہی۔ ہمیں رلانے والا کون؟ اللہ ہی۔ ہمیں امیر بنانے والا کون؟ اللہ ہی۔ ہمیں غریب بنانے والا کون؟ اللہ ہی۔ تو یہ سارے حالات لانے والا کون؟ اور اللہ۔ بھائی ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، کیا ہوگا، اسکول کا کیا ہوگا، مدرسوں کا کیا ہوگا، کالج کا کیا ہوگا، کاروبار کا کیا ہوگا۔ بتاؤ اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ اللہ ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا، اور اسے کوئی روکنے والا میں نے بولو نا، اسے کوئی روکنے والا۔ ہاں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب آسمان سے پانی نہیں برس رہا ہے اور اتنی گرمی چلچلاتی گرمی، اور کوئی پانی کے آنے کا کوئی امکان نہیں، ساری قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جمع ہوئی اور ساری قوم نے کہا کہ آپ تو اللہ کے نبی ہے نا، آپ اللہ کو جا کر کہو نا، آپ تو پہاڑ پر جاتے، آپ اللہ کو کہو کہ اللہ پانی برسائے، کیونکہ ہمارے کھیتوں میں کوئی معاملہ نہیں، ہمارے باغ میں کوئی معاملہ نہیں، سب جگہ اکالی اکال ہے، آپ اللہ کو جا کر کہو نا کہ اللہ پانی برسائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، بولو کہاں گئے؟ پہاڑ پر جس کا نام ہے طور، اس کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور جا کر کہا اللہ پانی برسا دینا، اللہ پانی برسا دے، اللہ پانی برسا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہو جائے گا، پانی آ جائے گا۔ ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اترے بھی نہیں، آسمانوں پر بادل جمع ہو گئے اور بولو پانی برسنا شروع ہو گیا، بولو پانی برسنا شروع ہو گیا۔ ایک دن، دو دن، تین دن، حدیث میں لکھا ثلاثۃ ایام ولیالیہا، 3 دن اور 3 رات تک مسلسل پانی برسا، اور سب دیکھ رہے پانی برس رہا ہے۔ چوتھے دن پانی رک گیا، چوتھے دن، پانچویں دن، پھر پانچویں دن سب کے سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جمع ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ کیا ہوا؟ کہا وہ پانی، کہا تو 3 دن پانی آیا، کہا اللہ کی قسم ہے پیارے پیغمبر موسیٰ، پانی آیا لیکن ہمارے کھیتوں میں نہیں پہنچا، ہمارے باغوں میں نہیں پہنچا، ہمارے نالوں میں نہیں پہنچا، ہمارے تالاب میں نہیں پہنچا۔ ہم نے پانی کو دیکھا کہ پانی آیا ہے، لیکن جو ہم کو کھیتوں میں اناج اور غلہ اگانا تھا، جو ہمیں باغوں میں پھل اور پھول لانا تھا، اور جو ضرورت کی چیزیں لانا تھا، وہاں پانی بالکل نہیں برسا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس پہاڑ پر گئے اور پہاڑ پر جا کر کہا اللہ اللہ تو نے پانی برسایا، لیکن وہ پانی نہ کھیتوں میں آیا، نہ وہ پانی باغوں میں آیا، نہ وہ پانی تالابوں میں آیا، نہ وہ پانی نہروں میں آیا۔ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ مجھ سے مانگا کیا تھا تم نے؟ کیا مانگا تھا؟ میں نے ساتھ میں بولو نا کیا مانگا تھا؟ پانی۔ تو ہم نے پانی برسایا۔ آپ نے کب یہ کہا تھا کہ کھیتوں میں اناج کے لیے پانی چاہیے؟ کب یہ کہا تھا کہ باغوں میں پھل اور پھول کے لیے پانی چاہیے؟ کب یہ کہا تھا کہ نہروں میں پانی چاہیے؟ کب یہ کہا تھا کہ تالابوں میں پانی چاہیے؟ کب آپ نے کہا تھا کہ ضرورت کے لیے پانی چاہیے؟ اے موسیٰ پہاڑ پر آئے تھے، میرے پیغمبر پہاڑ پر آئے تھے اور کہا تھا پانی، تو میں نے پانی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہی سجدے میں کہا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ مسٹیک تو ہو گئی اللہ، لیکن اللہ اب تو برسا دے نا، اب تو ایسا پانی برسا دے، موسلا دھار پانی برسا دے کہ کھیت اور باغ لہلہانے لگے اور گلے گلزار بن جائے۔ اللہ نے فرمایا نہیں اب پانی نہیں برساؤں گا، اب نیچے جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھائی حکم کس کا؟ اللہ کا، کوئی چارے کار نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آ گئے، بولو کہاں آ گئے؟ نیچے آ گئے۔ نیچے آئے، جیسے نیچے آئے اللہ نے فرمایا موسیٰ اپنی قوم کے بڑے بڑے 70,000 مردوں کو جمع کرو، 70,000
सिक्तेर जिसको कहते, 70,000 मर्दों को जमा करो और सबको कहो कि जंगलों में जाए और लकड़े लेकर आए, जंगलों में जाए लकड़े लेकर आए और लाते रहे जब तक मैं न कहूं लाते रहे, और लकड़ों का एक ढेर नहीं एक पहाड़ बना दे। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को जमा किया, कौम ने कहा लेकिन हमको तो पानी चाहिए। हज़रत मूसा ने फरमाया मैं इसको कुछ नहीं जानता, मेरे अल्लाह का हुक्म है। 70,000 जमा हो गए और जंगल में गए और मालूम नहीं किसने लकड़े लेकर आए, और अल्लाह ये कहे ही नहीं कि बस करो, बस अल्लाह की तरफ हुक्म आए लाते जाओ। सलासत अय्यामिन व लयालिहा, हदीस पाक में लिखा 3 दिन और 3 रात तक 70,000 ने मजदूरों की तरह काम किया और जंगलों से लकड़े काटे। अब सोचो 3 दिन और 3 रात में 70,000 आदमी ने काम किया हो, और वो भी हमारी तरह नहीं, मजबूत लोग। तो एक लकड़ों का एक पहाड़ खड़ा हो गया। जब वो लकड़ों का पहाड़ खड़ा हो गया, अल्लाह ने फरमाया मूसा इसमें आग लगाओ, ये जो लकड़े हैं ना इसमें आग लगाओ। अब सब हैरान हो गए, कितनी मेहनत से लकड़े लाए थे और ये तो कह रहे अल्लाह के आग लगाओ। कहा आग लगा दो। जैसे आग लगाए और आग के शोले भड़कने लगे। भाई 70,000 आदमियों ने 3 दिन और 3 रात तक जो लकड़े जमा किए होंगे, और वो लकड़े तकरीबन इतना बड़ा पहाड़, आसमान को छूने वाला पहाड़, और उसमें आग लगाई। जब आग लगने लगे तो अल्लाह ने फरमाया मूसा आप भी उसमें देखो और 70,000 को भी कहो इसी आग में देखे। अब जो लोग देख रहे हैं ना, जो लोग देख रहे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम भी देख रहे और जो 70,000 है वो भी देख रहे। देखते एक आदमी जोर से चिल्ला कर कहता ओ मेरा खेत, उसमें अनाज पक गया, मेरा खेत देखो, अरे वो मेरा ही खेत है उसमें अनाज पक गया। दूसरा कहता कि मेरी जमीन में भी अनाज पक गया। तीसरा कहता मेरे यहाँ भी गल्ला आ गया। चौथा आग में देखकर कहता मेरे बाग में तो फूल और फ्रूट और सब कुछ आ गया। एक कहता ओ मेरे बाग में इतनी खजूर कभी नहीं आई थी जो आ गई है, ये हो गया वो हो गया। हर एक आग में देखकर कह रहा है। थोड़ी देर में आग को अल्लाह ने बुझाया और फरमाया सबको कहो जाओ, जो देखा है वो मैंने बना दिया है, जो देखा है वो मैंने कर दिया है। तो वाकईतन सबके खेतों में अनाज आ गए, गल्ला आ गया, और सबके बागों में फल आ गए, फ्रूट आ गए, और जरूरत की चीजें आ गई। दरियाओं में पानी, नहरों में पानी, तालाबों में पानी, खड्डों में पानी। ऐसा लग रहा था जैसे कितना पानी आया हो और कितने महीने का पानी आया हो, सबकी जरूरतें पूरी हो गई। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े फिक्र में कि ये सब क्या हो गया। फौरन पहाड़ पर गए, कहा अल्लाह नहीं समझ में आया। अल्लाह ने कहा अल्लाह मुझे समझ में नहीं आया कि जब पानी बरसा तो कुछ नहीं, आग लगाई, भाई आग में तो खेती बर्बाद हो जाती है। यानी जो पानी आया था जिसमें आबादी होनी चाहिए वहां बर्बादी हो गई, और जो आग जिसमें बर्बादी होनी चाहिए वहां पर आबादी हो गई। अल्लाह ने फरमाया मूसा यही तो मैं तुम्हें और कयामत तक आने वालों को समझाना चाहता हूँ कि तुम जिसको समझते हो कि फायदे की चीज है, अल्लाह फरमाता मैं उसको नुकसान वाला बना सकता। जिसको तुम नुकसान की चीज समझते हो मैं उसको फायदा वाला बना सकता। अल्लाह फरमाते मैं नामुमकिन को मुमकिन बना सकता। वो पानी जिसको आज तक हम भी समझ रहे हैं आबादी है, अल्लाह ने उसको बर्बादी का जरिया बनाया। वो आग जिसमें हम उंगली रखने को तैयार नहीं है, हमारी उंगली जल जाए, अल्लाह ने उसी आग में खेतों और बागों का सिलसिला शुरू किया। तो मेरे दोस्तों ये वाकया इसलिए सुना रहा हूं कि हम अपने एतबार से चल रहे हैं, अल्लाह के फैसले के आगे कोई फैसला, बोलो ना अल्लाह की ताकत के आगे कोई ताकत नहीं। तो आज सबसे पहला काम हालात को बदलना हो, अपनी दुकान को वापस सही करना हो, हमारे हालात वापस पहले से जैसे हो जाए बल्कि पहले से ही अच्छे हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले यकीन करना, करने धरने वाला कौन, यानी साथ में बोलो ना करने धरने वाला कौन, अल्लाह। कौन कौन तैयार है पहले काम के लिए ताकि हम फिर दूसरे काम पर पहुंचे इंशाअल्लाह जी। तो पहला काम यह है कि करने धरने वाला कौन, अल्लाह। दूसरी बात हम सब मिलकर, रबीउल अव्वल महीना है ना, रबीउल अव्वल महीना, अरे हाँ बोलो ना, है ना, बड़ा प्यारा महीना है। जैसा शुरू में कहा इन महीने में नबी का आना भी और नबी का जाना भी है। मेरे प्यारो सिर्फ थोड़ी देर के लिए सोचो कि हमारे नबी से बढ़कर, अल्लाह की कसम बोलो कोई नबी,
ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی پیغمبر نہیں. ہمارے نبی ابھی تو پیدا بھی نہیں ہوئے، یعنی یہی مہینہ ربیع الاول، ابھی ہمارے نبی کی ولادت سعادت نہیں ہوئی. ہمارے نبی اپنی ماں بی بی آمینہ کے پیٹ مبارک میں ہے. بی بی آمینہ یعنی ہمارے نبی کی والدہ محترمہ حضرت آمینہ فرماتی کہ میرے محمد میرے پیٹ میں تھے، لیکن اللہ کی قسم میں مکہ میں چلتی تھی، میرا پاؤں اگر پتھر پر لگتا تھا تو پتھر بھی موم بن جایا کرتا تھا. بی بی آمینہ فرماتی میں پانی بھرنے کے لیے ڈول لے کر، یا اس زمانے میں جو بھی مشکیزہ ہوگا وہ لے کر کنویں پہ جاتی تھی، کنویں پر جاتی تھی. مجھے کنویں میں اپنے ڈول یا مشکیزے کو ڈالنا نہیں ہوتا تھا، میرے پیٹ میں جو محمد تھا اس کی برکت سے پانی خود بخود اوپر آ جاتا تھا. میرے پیارو، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ ولادت سے پہلے، اور آپ کو معلوم ہے جب ہمارے نبی پیدا ہوئے، اللہ کی قسم بہت لمبے واقعات ہیں، مجھے ان لمبے واقعات میں نہیں جانا، صرف اتنا بتانا ہے کہ جب ہمارے نبی پیدا ہوئے، بولو دودھ پلانے والی کون؟ بی بی آمینہ. والدہ نے دودھ پلایا. پھر دودھ کس نے پلایا؟ میں نے بولو کس نے پلایا؟ حضرت حلیمہ، دائی حلیمہ. اب دائی حلیمہ قبیلہ بنو سعد میں لے گئی. قبیلہ بنو سعد تو ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، آج بھی چھوٹا سا گاؤں ہے. تو دائی حلیمہ وہ قبیلہ بنو سعد میں لے گئی، اور ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دودھ پینے کا زمانہ، ہمارے نبی کو دودھ پلاتی تھی. جب دودھ پلانے کی مدت ختم ہوئی، سننا، جب دودھ پلانے کی مدت ختم ہو گئی تو حضرت حلیمہ اب شہر میں لے کر آئے، یعنی مکہ شہر میں لے کر آئے، اور آ کر ایک جگہ طے ہوئی جہاں پر آمینہ کو کہا کہ تم بھی یہ پہاڑ کے پاس آ جانا. حلیمہ نے کہا میں بھی آ جاؤں گی، اور میں بچہ تمہارے حوالے کروں گی، کیونکہ بچہ تو تمہارا ہی ہے، یہ محمد تو تمہارا ہے. جب وہ گھڑی آئی نا وہ پہاڑ کے پاس، اب سوچو کیسا منظر ہوگا. آمینہ کھڑی ہے کہ میرا بیٹے محمد کا انتظار کر رہی ہے، اور حلیمہ وہاں سے دودھ پلانے کی مدت ختم ہوئی، مگر جی نہیں چاہتا کہ بچے کو حوالے کرو. لیکن جب دونوں عورتیں ساتھ میں جمع ہوئی، ایک طرف بولو آمینہ اور ایک طرف حلیمہ، حلیمہ کے گود میں ہمارے نبی ہے، تو روتے روتے کہا آمینہ لے لو، یہ امانت لے لو. باقی اس کو دینا نہیں چاہتی، کیونکہ اللہ کی قسم جو ناممکن کو ممکن دیکھا ہے وہ اس بچے کی برکت سے میں نے گھر میں دیکھا ہے. اور حلیمہ نے روتے روتے آنسوؤں کے ساتھ آمینہ کے حوالے کیا. آمینہ نے اپنے سینے سے لگایا. تو حلیمہ نے کہا ایک بات کہوں؟ آمینہ کو کہہ رہی ہے بہن ایک بات کہو. آمینہ نے کہا کہو. کہا یہ بچہ ہمارے گاؤں میں، قبیلہ بنو سعد، ہمارے گاؤں میں، اللہ کی قسم ہمارے گاؤں میں جتنے مرد، جتنی عورتیں، جتنے مہمان آئے، جتنے وفود آئے، سب نے آ کر کہا کہ ہم نے گاؤں میں ہزاروں بچے دیکھے مگر محمد جیسا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. یہ کون کہہ رہی ہے؟ بولو کون کہہ رہی ہے؟ حلیمہ. تو آمینہ نے کہ تو گود میں تھے ہمارے نبی، کہنے لگے حلیمہ تو گاؤں کی بات کرتی. ارے تو گاؤں کی بات کرتی. ارے جب یہ بچے کی ولادت سعادت ہوئی، یہ پیدا ہوئے، ارے پورا مکہ جمع ہوا تھا، مکے کے مرد عورتیں بڑے بوڑھے سب جمع ہوئے تھے، اور سب کہہ رہے تھے کعبہ کے پیدا کرنے والے کی قسم اس بچے سے بڑھ کر خوبصورت بچہ ہم نے نہیں دیکھا. تو گاؤں کی بات کرتی ہے، شہر مکہ میں بھی اس سے بڑھ کر کوئی خوبصورت بچہ. ابھی کون بات کرے؟ ساتھ میں بولو. ایک طرف کون ہے؟ آمینہ، اور ایک طرف حلیمہ. اتنے میں دادا عبد المطلب وہاں سے گزر رہے. اب دادا عبد المطلب نے دیکھا کہ آمینہ بھی ہے اور حلیمہ بھی ہے. دادا عبد المطلب کہتے کیا معاملہ ہوا؟ تو کہا حلیمہ کہتی ہے کہ یہ بچہ اتنا خوبصورت ہے، اس سے بڑھ کر گاؤں میں کوئی خوبصورت بچہ نہیں. آمینہ کہتی میں نے کہا ہمارے شہر مکہ میں اس سے بڑھ کر کوئی خوبصورت بچہ نہیں. تو دادا عبد المطلب دادا تھے نا، یوں آگے گئے اور ہمارے نبی کو اپنے گود میں لے لیا اور کہنے لگے ارے میں دادا عبد المطلب ہوں. کہا میں نے مکہ دیکھا، میں نے معلوم نہیں کہاں کہاں کا سفر کیا، میں نے دنیا کے کونے کونے کا سفر کیا، لمبے چوڑے سفر کیے. اللہ کی قسم میں نے اس سے بڑھ کر خوبصورت بچہ کسی کو نہیں دیکھا. اس سے بڑھ کر خوبصورت بچہ میں نے. کون کون بات کرے؟ آمینہ، حلیمہ اور دادا. اب یہ تین بات کر رہے، اچانک ایک انسان سامنے. بھائی کون؟ تو کہا آسمان سے حضرت جبرائیل. بولو سبحان اللہ. کون آسمان سے؟ حضرت جبرائیل. کہا آپ کیونکہ ایسے عجوبے تو بہت دیکھتے. کہا آپ؟ کہا اس لیے آیا ہوں تمہارے سوال کا جواب دینے کے لیے کہ حلیمہ نے پورے گاؤں قبیلہ بنو سعد میں محمد سے بڑھ کر خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. آمینہ نے مکہ شہر میں محمد سے بڑھ کر خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. دادا عبد المطلب نے دنیا کے کونے کونے میں اس سے بڑھ کر خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. جبرائیل فرماتے اللہ کی قسم میں تو سارے نبیوں کے پاس آیا ہوں، تقریباً کم زیادہ 2,24,000 پیغمبروں کے پاس آیا. جبرائیل فرماتے میں نے مشرق دیکھا، میں نے مغرب دیکھا،
دیکھا، میں نے شمال دیکھا، میں نے جنوب دیکھا، میں نے سارے نبیوں کو دیکھا، اللہ کی قسم اللہ نے اس سے بڑھ کر خوبصورت کسی کو بنایا ہی نہیں ہے۔ اتنے پیارے نبی، بولو کون؟ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ۔ کاش میرے پیاروں ہم کو نبی سے محبت ہو جاتی۔ ماشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں بہت جگہوں پہ لائٹیں لگی ہوئی ہے، کون سا مہینہ ہے؟ میں نے بولا کون سا مہینہ؟ یہ لائٹ اگر ہمارے دل میں محبت کی جل جاتی، لائٹ بلڈنگ پر ہے، بلڈنگ چمک رہی ہے، ماشاءاللہ چمک رہی ہے، لیکن کاش کہ یہ لائٹ ہمارے دل میں آتی اور عشق رسول ہمارے پاس ایسا ہوتا کہ ہمارے نزدیک سب سے مقدس ہوتا تو نبی کا چہرہ مقدس ہوتا۔ کون کون تیار ہے بھائی یہ دوسرے کام کے لیے؟ نبی سے محبت کرنا، بولو کریں گے انشاءاللہ، یعنی ساتھ میں بولو نا کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کو معلوم ہے نا ایک رات صحابہ کرام بیٹھے، بولو ایک رات صحابہ کرام بیٹھے، اس میں ایک صحابی بیٹھے جن کا نام ہے حضرت حسان، ساتھ میں بولو گے تو اچھا لگے گا، کیا نام ہے؟ حضرت حسان۔ وہ بھی بیٹھے ہوئے اور رات میں آپس میں بیٹھ کے حدیث کا مذاکرہ۔ ہم لوگوں کے یہاں بھی رات میں اچھی ٹولی جمع ہوتی نا، جمع ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اور لاک ڈاؤن میں بھی جمع ہوتی تھی، اور پولیس کی جب گاڑی آتی تو بھگدڑ مچ جاتی تھی، لیکن رات کو جمع ہونا بہت ضروری۔ اور باتیں کیا کرتے ہماری باتیں کیا؟ اللہ رسول کی باتیں، موت اور قبر کی باتیں نا۔ IPL میں اس نے کیچ چھوڑ دیا، وہ بنگلور میں ہی نے، بمبئی تیرا باپ پیدا ہوا تھا بنگلور میں۔ بولو ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اور ادھر ادھر کی باتیں، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا۔ صحابہ کرام بیٹھے ہیں اور حضرت حسان بھی بیٹھے اور آپس میں قرآن اور حدیث کی باتیں ہو رہی۔ رات کا بالکل سناٹا ہے، آسمان پر 14 رات کا چاند چمک رہا ہے، اور سامنے سے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح آ رہے۔ آپ نے سفید کپڑا پہنا ہے، آپ نے کالا امامہ پہنا ہے، اور آپ کے کپڑے کے اوپر ہلکی سرخ دھاری دار دھاری بنی ہوئی ہے کپڑے پر، اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے۔ آسمان پر 14 رات کا چاند ہے، سارے صحابہ کرام کی نظر پڑی، اللہ کے رسول آ رہے، اللہ کے رسول آ رہے، اللہ کے رسول آ رہے۔ خیر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان صحابہ نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اللہ کے رسول آگے بڑھ گئے، کچھ کام میں ہوں گے تو ہمارے نبی آگے بڑھ گئے۔ یہ صحابہ آپس میں کہنے لگے سمجھ میں نہیں آتا کتنے خوبصورت ہے۔ ایک صحابی وہاں کھڑے ہوئے اور کہا یہ آسمان پر جو چاند نظر آتا ہے وہ ماند ہے، حقیقت میں میرے نبی کا چہرہ 14ویں رات کا چاند ہے۔ ابھی تو یہ باتیں ہو رہی تھی، حضرت حسان تھے نا وہاں پہ، میں نے آپ کو پھر کہا کون تھے؟ حضرت حسان بہت بڑے شاعر تھے، بولو بہت بڑے شاعر تھے۔ انہوں نے جو شعر پڑھا، کاش کہ یہ بات ہم کو یاد ہو جاتی۔ اتنا پیارا شعر پڑھا، وَأَحْسَنَ بِكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنَ بِكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان نے یہ شعر پڑھا جس کا مطلب یہ تھا کہ بہت سے لوگوں نے خوبصورت انسانوں کو دیکھا ہوگا، لیکن محمد جیسا خوبصورت کسی نے نہیں دیکھا ہوگا، بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے حضرت حسان کہتے بہت سی ماؤں نے بچہ جنا ہوگا، لیکن بی بی آمینہ کے پاس جو پھول آیا ویسا مہکتا ہوا پھول کسی کے پاس نہیں آیا۔ فرمایا اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ سر مبارک سے لے کر پاؤں مبارک تک کوئی کھوٹ نہیں، کوئی عیب نہیں۔ ایسا لگتا اللہ نے پوچھ کر محمد کو تیار کیا۔ یہ شعر کنہوں نے پڑھا؟ بولو۔ ہو گئی رات کی مجلس ختم ہو گئی، قرآن حدیث کی باتیں تھی ختم ہو گئی۔ دوسرے دن کون سی نماز آئے گی سب سے پہلے؟ ارے بولو نا جلدی بولو، ٹائم ختم ہو رہا۔ کون سی نماز آئے گی؟ فجر کی نماز۔ فجر کی نماز کے بعد جیسے سلام پھیرا ہمارے نبی نے پوچھا حسان کا ہے، حسان کا ہے؟ تو حضرت حسان فجر کی نماز میں تھے، کہا ادھر آئے، کہا اللہ کے رسول کیا ہوا، کوئی تکلیف مجھ سے؟ کہا رات کو جو میرے بارے میں پڑھا پھر سنا دو، رات کو جو میرے بارے میں پڑھا شعر پڑھا سنا۔ کہا کہ نہ اللہ کے رسول وہ تو آپ نہیں تھے، تو پڑھنے کی ہمت ہوئی آپ کے سامنے نہیں۔ ہمارے نبی نے کہا نہیں پڑھنا ہوگا۔ حضرت حسان نے روتے روتے پھر وہی پڑھنا شروع کر دیا، وَأَحْسَنَ بِكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔
جیسا یہ شعر پڑھا ہمارے نبی نے آنکھوں میں آنسو نے فرمایا حسان تو نے میرے چہرے کی تعریف کی، تجھے نہیں معلوم رات کو تیرا شعر پورا ہوا نہیں تھا، اس سے پہلے اللہ نے تجھے جنتی بنا دیا تھا۔ اے میرے پیارو جو نبی کے چہرے کی تعریف کرے، بولو وہ آواز یہ بات ختم، ٹائم 55 کا ہی ٹائم تھا نا، ہاں جلدی جلدی بولو بھائی، ہاں نبی کے چہرے کی تعریف کرے وہ نہیں نبی کے چہرے کی تعریف کرے وہ، تو جو نبی کا چہرہ رکھے وہ کتنا بڑا جنتی، بھائی نبی کے چہرے کی تعریف کرے وہ جنتی، تو جو نبی کے چہرے کی طرح اپنا چہرہ بنائے قسم پروردگار کی وہ کتنا بڑا جنتی، اور جو نبی کے چہرے کا مذاق اڑائے، جیسے یہاں بیٹھے مذاق اڑانے والے، کوئی بالکل کلین شیو ہے تو کوئی کٹنگ ہے تو کوئی اتنی سی بنا کے گھوم رہا ہے، ہاں بھائی نبی کے چہرے کی تعریف، ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا دین کے شعبوں میں ایک بہت بڑا شعبہ ہے نبی کے حسن و جمال کو بیان کرنا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، تو نبی کے چہرے کی تعریف کرے تو جنتی، چہرہ رکھے تو بڑا جنتی، اور نہیں رکھے تو ڈر لگتا قیامت میں نبی یہ نہ کہے ادھر میرا امتی میرا چہرہ نہیں پسند آیا، جا آج قیامت کا دن ہے، میں تجھے نہیں پہچانتا تو مجھے نہیں پہچانتا۔ اس لیے میرے پیارو یہ دو کام کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ، محبت رسول اور اللہ پر یقین، اور تیسری بات 1 منٹ میں کہہ دوں کیونکہ ٹائم ختم ہو چکا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ، نماز شروع کرو انشاءاللہ سارے حالات نارمل ہو جائیں گے، خاص کر کے فجر کی نماز میں آ جاؤ سارے حالات نارمل ہو جائیں گے، اور ابھی انشاءاللہ خطبہ، نماز، دعا، اور اس کے بعد میں ایک نکاح بھی ہونے والا ہے، سب نکاح میں بھی تشریف رکھے، نکاح کے بعد بھی جو دعا ہوتی وہ دعا قبول ہو جاتی، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔